पुल सिरात जहन्नम के ऊपर बना हुआ एक पुल है। बेशक हम लोग उस पुल को पार करेंगे जो बाल बराबर बारीक और तलवार की धार जैसी तेज है। कोई भी पुल सिरात उस वक्त तक पार न कर सकेगा जब तक वो 7 सवालों के जवाब न दे देगा। ये 7 सवालात 7 मुख्तलिफ पड़ाव पर होने हैं। आखिर ये 7 सवालात क्या हैं? क्या हम लोग उनका जवाब दे पाएंगे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में यूं इरशाद फरमाया कि पुल सिरात को पार करना लोगों के अमाल पर मौकूफ़ होगा। कुछ लोगों के लिए ये बहुत आसान होगा और कुछ लोगों के लिए नामुमकिन। ये जहन्नम का एक पुल है जो कि बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ है। उसमें कांटे और बेरियां हैं जो उनको गिरफ्त में लेंगी जिनको अल्लाह चाहेगा। कुछ लोग इस पर से पलक झपकते गुजर जाएंगे जैसे रोशनी की रफ्तार हवा की तरह या किसी आली नस्ब घोड़ों की रफ्तार। फरिश्ते पुकारेंगे, ऐ परवरदिगार सलामती फरमा, ऐ परवरदिगार सलामती फरमा। फरिश्ते लगातार पुकारेंगे। वहाँ ऐसे लोग भी होंगे जिनको खराश तक नहीं आएगी, और ऐसे भी होंगे जिन्हें हथौड़े से कूटा जाएगा, और ऐसे भी होंगे जिनको आग में झोंक दिए जाएंगे। जैसा कि हदीस से साबित है कि लोग खुदा की बारगाह में अपने अमाल सालिहा की बुनियाद पर इस पुल को पार करेंगे। कुछ लोग इसे रोशनी की रफ्तार से पार करेंगे और कुछ लोग रेंग कर इसको पार करेंगे। कुरान मजीद की सूरह नाज़ियात में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम 2 मरतबा सूर फूकेंगे। पहली दफ़ा सूर फूकने पर ज़मीन व आसमान की हर चीज़ सिवाय इसके जिसे अल्लाह चाहे उसकी हैबत से लरज़ उठेगी और उसके साथ ही क़यामत कायम हो जाएगी। दूसरी मरतबा सूर फूकने पर सब दोबारा जिंदा हो जाएंगे और अपने रब की तरफ दौड़ेंगे ताकि सब के सब मैदान महशर में जमा हो जाएं। जो लोग उस खौफनाक मकाम में दोबारा उठाए जाएंगे उनको उनके अमाल का हिसाब दिया जाएगा जो उन्होंने दुनिया में किए थे। जैसा कि कुरान मजीद की आयत में बताया गया है, दाएं हाथ में आमाल नामा पाने वालों के लिए जन्नत की बशारत है, और अगर आमाल नामा बाएं हाथ में या पीछे से दिया जाएगा तो ये जहन्नम की अजाब की निशानी है। ज़मीन पर हर इंसान के साथ 2 फरिश्ते किरामन और कातिबीन हर वक्त आमाल लिखते हैं। रोज़े महशर में हमारे ज़रिए किए गए हर अच्छे और बुरे अमाल हमारे सामने पेश कर दिए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला अमाल नामा के बारे में कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जब उनके सामने अमाल नामा रख दिया जाएगा फिर तो मुजरिम उनको देखेगा कि वो अपने अमाल नामा की हकीकत को देखकर कहेंगे, हाय अफसोस, हम पर ये कैसा अमाल नामा है कि उसने कोई छोटी या बड़ी बात नहीं छोड़ी मगर सबको महफूज किया हुआ है, और जो कुछ उन्होंने दुनिया में किया था सबको मौजूद पाएंगे, और तेरा रब किसी पर जुल्म नहीं करेगा। रोज़े महशर अमाल नामा हमारे सामने रखा जाएगा। अमाल नामा मिलने के बाद हमारी मंजिल खुद ब खुद तय हो जाएगी। फिर एक ऐसे रास्ते से गुजरना होगा जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगी, और ये ऐसा रास्ता होगा जिसको सबको पार करना है, और उस रास्ते का नाम पुल सिरात है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि तुम में से कोई ऐसा नहीं जिसका उस पर से गुजर ना हो, ये तेरे रब पर लाजिम और मुकर्रर किया हुआ है। हदीस के मुताबिक पुल सिरात जहन्नम के ऊपर एक सीधा रास्ता है और हर कोई उस पर से गुजरेगा। ईमान वाले अपने अमाल के मुताबिक तेजी से और आहिस्ता से गुजरेंगे, जबकि काफिरों, मुशरिकीन और गुनहगार लोग ठोकर खाकर जहन्नम में गिरते चले जाएंगे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पुल को पार करेंगे और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। अगर लोगों के अमाल अच्छे होंगे तो वो तेजी से इस पर से गुजर जाएंगे, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था, पुल सिरात पर से गुजरने से पहले 7 सवालात किए जाएंगे, और ये 7 पड़ाव के 7 सवालात होंगे। पहले पड़ाव पर जो पहला सवाल होगा वो हमारे ईमान और दीन के बारे में होगा। अगर हमारा ईमान अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत और दूसरे सिफात पर कामिल है तो हम पहले मरहला से आसानी से गुजर जाएंगे, लेकिन काफिर पहले मरहले में ही जहन्नम में गिर जाएंगे, और उनसे पूछा जाएगा कि तुम्हें ऐसे लोग मिले जो कि अल्लाह की वहदानियत और ज़ातो सिफात के बारे में बतलाया, फिर भी तुमने इनकार किया, और फिर उन्हें जहन्नम में धकेल दिया जाएगा। हदीस की किताबों में आता है कि जब सारे काफिरों को जहन्नम में धकेल दिया जाएगा तो जहन्नम कहेगा कि क्या और नहीं है,
اور جو ایمان والے ہوں گے وہ ایسے پل صراط پار کریں گے جیسے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرنے کے بعد بھی صحیح سلامت رہے۔ اور اگر آپ ایمان لائے لیکن خود کو جہنم سے بچانے کے لیے اچھے اعمال نہیں کیے تب بھی آپ کے پاس موقع ہے، ورنہ آپ کا گناہ آپ کا دشمن بن کر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اور اگر آپ اپنے گناہوں سے پیچھا نہیں چھڑاتے ہیں تو پھر آپ کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ جیسا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 72 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پھر ہم انہیں بچا لیں گے جو ہم سے ڈرتے ہیں، اور ظالموں کو ہم گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ پھر دوسرا سوال پوچھا جائے گا، کیونکہ دین اسلام میں ایمان کے بعد سب سے اہم ارکان نماز ہے، اور نماز دین کا ستون ہے اور دین کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ آپ کی نمازیں جتنی خالص اور مکمل ہوں گی آپ کا حساب بھی اتنا ہی آسان ہوگا، لیکن اگر آپ کی نماز صحیح نہیں ہے تو یقیناً آپ کے عقیدے کی عمارت بھی گر جائے گی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو ترک کیا پس اس نے پورے دین کو ڈھا دیا۔ اگر ہم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں یقینی طور پر اپنی نمازیں ایک عمارت کے مضبوط ستون کی طرح قائم کرنی ہوگی۔ اگر ہم زمین پر سوئی کے ناکے سے بھی جہنم کی آگ دیکھ لیں تو سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ اب اگر ہمارا ایمان بھی مضبوط ہے اور ہماری نماز بھی درست ہے تو ہم تیسرے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے اپنے مال کو اللہ کے ہدایت کے مطابق خرچ نہیں کیا تو اگلا مرحلہ ہمارے لیے پریشان کن ہوگا، کیونکہ اگلا سوال ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ کیا ہم نے زکوٰۃ ادا کی؟ کیا ہم نے اس خیال کے تحت زندگی گزاری کہ اللہ کا عطا کیا ہوا مال ہمارا اپنا ہے، اور زکوٰۃ جس کا حکم خدا نے بانٹنے کے لیے دیا ہے آپ نے اسے مستحقین کو دینے کے بجائے ان سے چھپانے کی کوشش تو نہیں کی؟ ہمیں ایسی صورتحال سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر ہم اپنا مال چھپائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی جنت بھی ہم سے چھپا لیں گے، اور اگر ہم نے اپنا مال خدا کی ہدایات کے مطابق کمایا اور خرچ کیا تو اگلا سوال ہم سے روزے کے بارے میں کیا جائے گا، جو کہ ہم پر اسی طرح فرض ہیں جس طرح پچھلی تمام امتوں پر فرض تھے۔ اگر ہم اس پوچھ گچھ کے درمیان کاش جیسا لفظ ادا کرنا نہیں چاہتے تو ہم پر لازم ہے کہ ماضی میں جو ہیلوں بہانوں سے روزے چھوڑے ہیں ان کی قضا وقت سے پہلے کر لیں۔ اس کے بعد ہم 5ویں پڑاؤ پر ہوں گے۔ اس پڑاؤ پر ہم سے حج کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ہم مالی مسائل کی وجہ سے حج ادا نہیں کر سکتے تو مالی فراہمی کے بعد زندگی میں ایک بار ضرور حج ادا کریں، اور اگر ہم نے استطاعت ہونے کے باوجود حج ادا نہیں کیا اور بہانے کرتے رہے تو ہم سنگین نتائج کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ چھٹے سوال ہم سے ایسا کیا جائے گا جو تمام مومنین اور مومنات کے لیے ہے، کیونکہ یہ حقوق العباد اور صلہ رحمی ہے۔ ہم ہمیشہ دوسروں کا حقوق غصب کر کے انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ بہت سی چیزیں حقوق العباد میں شمار ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ہم ایسا لا علمی میں کرتے ہیں اور بعض اوقات جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ کچھ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی کے بارے میں کچھ ایسی بات بول دیتے ہیں جو ان کے اندر نہیں ہے یا ان کے بارے میں نہیں ہے تو ہم حقوق العباد میں خیانت کرنے والے ہو گئے۔ ہمارے دین میں خاندان اور رشتہ داروں کا تصور بہت اہم ہے، لہٰذا اس کو بہت اہمیت دینی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ نہ رہیں، ہمیں ان کے کچھ رویے ناپسند ہو، ان کے اخلاق ہمیں ناپسند ہوں، لیکن ہمیں ان سے کبھی بھی قطع تعلق نہیں کرنی چاہیے۔ آئیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی پر نظر ڈالیں۔ چند صحابیوں کے والدین مسلمان نہ تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے والدین کو خوش کرنے کی کوشش کی، سوائے ان معاملات کے جن سے خدا نے منع کیا تھا۔ جب ہم تمام مراحل سے گزر جائیں گے تو ہم سے طہارت یعنی پاکی ناپاکی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر ہم پچھلے 6 سوالوں میں کامیاب رہے تو خدا کے فضل و کرم سے ہم ان لوگوں میں شمار ہوں گے جو صفائی اور پاکیزگی کو ترجیح دیتے ہیں، اور اگر ہم طہارت کا خیال نہ رکھ پائے تو پچھلے سوالوں میں بھی ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ ان تمام سوالات کے بعد جہنم اپنے حقداروں کو لے لے گی، اور پھر جنت اللہ تعالیٰ سے اپنے رہائشیوں کے بارے میں سوال کرے گی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا،
بہت سے لوگوں کو پلسرات کا پتہ بھی نہ چلے گا اور وہ فرشتوں سے پلسرات کے بارے میں پوچھتے پھریں گے کہ پلسرات اور جہنم کہاں ہے، کیا ہم نے اسے پار کر لیا؟ فرشتے جواب دیں گے کہ تم جہنم کے اوپر اس پلسرات کو پار کر چکے ہو، لیکن تمہارے نامہ اعمال کی خوبصورتی کی وجہ سے اسے تم سے چھپا لیا گیا اور تمہیں پتہ بھی نہ چلا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جہنم مومنوں سے کہے گی، اے مومنوں تم تیزی سے گزرو کیونکہ تمہارے اعمال کا نور ہماری آگ کو بجھاتا ہے، خدا کی مرضی ہوگی تو ہمیں جنت بطور انعام مل جائے گی انشاءاللہ، جو کہ زندگی کی تمام سفر کے اختتام کی آخری منزل ہوگی، جو کہ سب سے خوبصورت جگہ ہے، ایسی خوبصورت کہ کسی آنکھ نے نہ دیکھی، کسی کان نے نہ سنی، کوئی انسان خواب میں بھی جنت کا تصور نہیں کر سکتا۔ نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارنا اتنا بھی مشکل نہیں ہے۔ ہمیں اس دور حاضر کے آخری ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے کچھ خاص اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور یاد رکھیں کہ ہم نے جتنی باتیں بھی کہی ہیں سب لازماً وقوع پذیر ہوں گی۔ تو کیا دنیا میں عارضی زندگی کی خوبصورتی کے لیے آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تباہ کرنی ضروری ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کس کی زیادہ فکر ہے، دنیا کے عارضی پل کی یا اس پل کی جو کہ ایک خوبصورت، روشن اور ابدی زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی روز محشر اور قیامت کے دن کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔